السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری کتاب البیوع باب نمبر 49 اور 50 یہ ہمارے پیش نظر ہے۔ باب نمبر 49 میں جو احادیث ہیں اور اسی طرح 50 میں جو احادیث ہیں، ان احادیث میں جو پہلو بیان کیے جا رہے ہیں وہ کچھ موضوعات ہمارے ساتھ کتاب البیوع کی ابتدا میں گزر چکے ہیں، لہذا ہم ان کی تفصیل میں نہیں جائیں گے اور ان سے صرف نظر کرتے ہوئے صرف جو موجودہ جو ٹاپک ہے اس کو ڈسکس کریں گے ہم۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے باب نمبر 49 کا جو ٹائٹل دیا ہے باب ما ذکر فی الاسواق، بھائی اس بات کا بیان کہ بازاروں کے حوالے سے کیا کہا گیا۔ تو اس میں اس تبویب سے، اس ٹائٹل سے سب سے پہلے جو چیز اخذ کی جا رہی ہے وہ بازاروں کے وجود کا جواز ہے۔ بازار ہیں، شرعی طور پر بازار قائم کرنا، بازار بنانا، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ البتہ جو بنیادی باتیں ہیں کہ کسی حرام چیز کی خرید و فروخت والا معاملہ نہ ہو، دھوکہ دہی والے معاملات نہ ہوں، ٹھیک ہے، اور کسی ایسی چیز کو مطلب بیچنا جس سے نقصان ہو رہا ہو، یا ذخیرہ اندوزی والے یا عوام کو نقصان پہنچانے والے تمام تر معاملات، ان چیزوں کو سامنے رکھ کر ہم یہ اس میں فیصلہ کرتے ہیں کہ یہاں پر بازار جو ہیں وہ صحیح نہیں ہے۔ لیکن عمومی طور پر بازار کے وجود کے حوالے سے اس تبویب سے ہمیں جو مل رہا ہے وہ جواز کا پہلو ہے۔ وقال عبد الرحمن بن عوف لما قدمنا المدینہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب مدینہ آئے تو میں نے پوچھا حل من سوق فیہ تجارت، کہ یہاں کوئی بازار ہے جہاں پر جس میں تجارت ہوتی ہو؟ تو فقال سوق قینقاع، تو میرے جو دینی بھائی تھے سعد بن ربیع، جن کا قصہ ہم نے صحیح بخاری کے بالکل شروع میں بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے۔ وقال انس قال عبد الرحمن دلونی علی السوق، کہ مجھے بازار کا راستہ دکھا دیجئے۔ انس بن مالک کہتے ہیں وقال عمر الہانی الصفق بالاسواق، کہ ایسے، اور سیدنا عمر فاروق کا یہ فرمان ہے کہ مجھے بازاروں میں تجارت نے غافل کر دیا۔ تو یہ جو عبد الرحمن بن عوف کا جو قول ہے، سیدنا انس کا عبد الرحمن بن عوف کے حوالے سے جو بات ہے، اور سیدنا عمر فاروق کا اپنے حوالے سے، ان تینوں کا مقصد بازار کے جواز پر ہے، ٹھیک ہے۔ پہلا قول ہم تفصیل سے بات کر چکے ہیں، دوسرے قول پر بھی ہم تفصیل سے بات کر چکے ہیں، دلونی علی السوق، جب انہوں نے عبد الرحمن بن عوف نے سعد بن ربیع سے کہا تھا مجھے بازار کا راستہ دکھا دو، مجھے نہ تو تمہارے مال کی ضرورت ہے نہ تمہاری کسی بیوی کی ضرورت ہے۔ وقال عمر الہانی الصفق بالاسواق، سید عمر فاروق کہتے ہیں کہ مجھے بازاروں میں تجارت نے غافل کر دیا۔ غافل کرنے سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ سید عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک انصاری کے ساتھ ایک سیٹنگ کی ہوئی تھی کہ ایک دن تم اللہ کے نبی کی صحبت میں رہو گے اور جو کچھ تم سنو گے، سیکھو گے، پڑھو گے، وہ اس دن میں تجارت اپنے معاملات دیکھ لوں گا، شام کو مجھے وہ ساری باتیں تم بتاؤ گے۔ ایک دن تم اپنی تجارت اور اپنے معاملات کھیتی باڑی کرتے رہنا، اور میں اس دن پورے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہوں گا، جو کچھ سیکھوں گا، سنوں گا، وہ تمہیں میں انشاءاللہ العزیز شام کو بتا دیا کروں گا، نماز عشاء کی نماز کے بعد یا مغرب کی نماز کے بعد۔ تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ ایک ایک دن آتے تھے اللہ کے نبی کی صحبت میں، لیکن اس کے باوجود یہ جو ان کے پاس ایک تھا ایک احساس کہ جو ایک دن ہم نے بازار میں گزارا اپنے دنیاوی معاملات کے لیے، وہ اس بات کو انہوں نے کہا الہانی الصفق بالاسواق۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک دن چھوڑ کر ایک پورا دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہتے تھے، اور ڈیفینیٹلی ان کی تجارت جو تھی وہ بھی ایسی نہیں تھی کہ پورا دن جو ہے وہ غافل ہو، نہیں، نمازیں ان کی مسجد نبوی میں ہوتی تھیں، ٹھیک ہے۔ اس رویے کو بھی انہوں نے غفلت سے تعبیر کیا۔ تو اس کے بعد اب ہم اپنی طرف دیکھیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ ہم دین کی طلب میں، دین کا علم حاصل کرنے میں کتنے کتنے دن گزر جاتے ہیں۔ میں عامت الناس کی بات کروں تو بعض اوقات ہفتے گزر جاتے ہیں، مہینے گزر جاتے ہیں، ان کے پاس اس بات کا وقت نہیں ہوتا کہ وہ دین کے حوالے سے علماء کی طرف آئیں، مسجد کی طرف آئیں یا مدرسے کی طرف آئیں۔ تو بہرحال ان تینوں آثار میں جو چیز سمجھ میں آ رہی ہے وہ بازار کے جواز کی ہے۔ حدیث جو ہے اس میں عن نافع
عن نافع ابن جبیر ابن مطعم قال حدثتنی عائشة رضی اللہ عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدہ عائشہ سے روایت انہوں نے کہا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یغزو جیش الکعبۃ، ایک لشکر جو ہے خانہ کعبہ پر چڑھائی کرے گا، فَإِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءَ مِنَ الْأَرْضِ يُخْصَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ، جب وہ مقام بیدا پر پہنچے گا تو اول سے آخر تک تمام لشکر کو زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ قالت، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں قلت یا رسول اللہ کیف یخسف باولہم وآخرہم وفیہم اسواقہم ومن لیس منہم، کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی یہ کیسے ممکن ہے کہ بھائی سب کو کیسے زمین میں دھسایا جائے گا، جبکہ اس میں وہ لوگ بھی ہوں گے جو دکاندار ہوں گے، جو وہ لوگ اس لشکر میں تو شامل ہی نہیں ہوں گے۔ قال یخسف باولہم وآخرہم ثم یبعثون علی نیاتہم، بھائی یہ عمل تو سب کے ساتھ ہوگا، آگے ان کو جب قبروں سے اٹھایا جائے گا تو وہ اپنی نیتوں کے مطابق اٹھیں گے، اس وقت جو لوگ اس لشکر میں شامل نہیں ہوں گے وہ لوگ اپنی نیت کے مطابق جو ہوگا اس کے مطابق وہ اٹھائے جائیں گے۔ تو اس حدیث میں بھی اسی بات کا جواز جو ہے ہمیں ملتا ہے۔ اگلی حدیث جو ہے وہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة احدکم فی جماعۃ تزید علی صلاته فی سوقہ و بیتہ بدعا وعشرین درجہ۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کی نبی نے فرمایا کہ تم میں سے کسی ایک کی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا افضل ہے 27 درجے۔ کس کیفیت کی بات کی جا رہی ہے؟ اگر وہ شخص یہ نماز اپنے بازار میں پڑھے یا اپنے گھر میں پڑھے، بازار سے مراد اپنی دکان میں یا اپنے ٹھکانے پر پڑھے، اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں 27 درجے کا، یہاں بھی بازاروں کا جو وجود جو ہے وہ قائم رکھا گیا، یعنی بازاروں میں آنا جانا جائز ہے، خرید و فروخت کرنا جائز ہے۔ اسی طرح اگلی حدیث ہے عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی السوق، کہ انس بن مالک کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی ایک مرتبہ بازار میں تھے، فقال رجل یا ابا القاسم، تو اللہ کے نبی کا بازار میں ہونا اس بات کی دلیل ہے۔ اس میں ایک بات اور بھی ذہن میں رکھی جائے گی کہ ہمارے پاس کچھ توازن والے معاملات ہونے چاہیے۔ کچھ احادیث ایسی ہیں جو کہ بازار کو مطلب بدترین جگہیں کہتی ہیں، ٹھیک ہے، تو بدترین جگہ ہونے کے باوجود اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو حرام کہہ دیں۔ نمبر ایک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایز اے ایڈمنسٹریٹر بازاروں میں چکر لگایا کرتے تھے، دکانوں کو چیک کیا کرتے تھے، دکانوں کا مال چیک کیا کرتے تھے۔ وہ کھجوروں والا واقعہ آپ لوگوں کی نالج میں ہونا چاہیے کہ جب اللہ کے نبی نے ہاتھ ڈالا تھا تو کچھ اوپر والی کھجوریں خشک تھی، نیچے گیلی تھیں، تو یہ ایز اے ایڈمنسٹریٹر رسپانسبلٹی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مال بھی چیک کر رہے تھے، دکانوں کو چیک کر رہے تھے، بلکہ سید عمر فاروق کا تو یہ فرمان ہے کہ جس کو خرید و فروخت کے شرعی اصول اور ضوابط نہیں آتے وہ ہمارے بازار نہ آئے۔ انہوں نے اتنی سختی کی ہوئی تھی۔ تو بازار کا بہرحال وجود جو ہے وہ جائز، مطلب آنا جانا جائز ہے، خرید و فروخت کرنا جائز ہے، ٹھیک ہے، ان ساری باتوں کو یہاں پر جواز دیا جا رہا ہے۔ اس سے اگلی حدیث میں بھی اسی بات کا بیان ہے، اور حدیث نمبر یہ جو آگے حدیث ہے سیدنا ابو ہریرہ کی، عن ابی ہریرہ الدوسی رضی اللہ عنہ قال خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی طائفۃ النہار لا یکلمنی ولا اکلمہ حتی اتی سوق بنی قینقاع فجلس بفناء بیت فاطمہ۔ اللہ کے نبی سیدنا ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی دن کے وقت ایک طرف نکلے، مگر وہ آپ مجھ سے نہ بات کرتے تھے نہ میں آپ سے کوئی بات کرتا تھا، یہاں تک کہ آپ بنو قینقاع کے بازار پہنچ گئے، پھر واپس آئے اور سیدہ فاطمہ کے مکان کے صحن میں آ کر بیٹھ گئے۔ سیدہ فاطمہ کا جو گھر تھا وہ نزدیک ہی تھا اس بازار کے۔ یہاں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بازار جانا جو ہے وہ ثابت ہو رہا ہے، اور اگلی احادیث بھی اسی حوالے سے ہیں۔ یہاں کچھ اور ٹاپکس بھی ڈسکس کیے جا رہے ہیں لیکن وہ ہم آگے بات کریں گے۔ اور آخری جو باب اس میں باب نمبر 50 ہے، باب کراہیت الصخب فی السوق، بازاروں میں شور و غل کرنا ناپسندیدہ عمل ہے۔ تو یہ بازار میں شور غل، مطلب لڑائی جھگڑے، آوازیں لگانا، نعرے لگانا، یہ ساری باتیں جو ہیں یہ حدیث میں سخت ناپسند کیا گیا ہے۔ یہ حدیث ہے ہمارے پاس عبداللہ ابن عامر ابن العاص کی، کہتے ہیں کہ اخبرنی عن صفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی التوراۃ قال اجل واللہ انہ لموصوف فی التوراۃ ببعض صفته فی القرآن، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی کچھ صفات تورات میں وہ بیان کی گئیں جو قرآن میں بھی ہیں۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، کہ اے نبی ہم نے آپ کو شاہد، مبشر
مبشر اور نذیر بنا کر بھیجا، وحرزا للأمیین، اور ایسا ہے کہ آپ امیین کی نگہبانی کرنے والا بنا کر بھیجا، انت عبدی و رسولی، اور تم میرے بندے ہو، تم میرے رسول ہو، سمیتک المتوکل، میں نے تمہارا نام متوکل رکھا، لیس بفض، اور نہ تو آپ بد اخلاق ہیں، ولا غلیظ، نہ سنگ دل ہیں، یہ ہے ولا سخاب فی الاسواق، اور نہ تو بازاروں میں شور و غل کرنے والا ہے۔ تو یہ جو ہے ایک خرید و فروخت کے حوالے سے، بازار کے حوالے سے ایک اخلاقی ایک تعلیم دی جا رہی ہے کہ بازار میں آپ حسب ضرورت جائیے، بازار پکنک اسپاٹ نہیں ہے۔ ہمارے پاس جو آج کل جو پلازا ہے، مثال کے طور پہ لکی ون ہے، یا مطلب ڈولمن ہے، یا بڑے بڑے جو پلازا آتے ہیں، مطلب ہے ان سب کو ایک پکنک پوائنٹ بنا لیا گیا ہے۔ ہمارے پاس کوئی اور کام نہیں ہوتا تو ہم اٹھتے ہیں اور وہاں گھومنے پھرنے چلے جاتے ہیں، ونڈو شاپنگ کرتے ہیں، خریدنا نہیں بھی ہوتا تو 50 دکانیں گھوم کر آتے ہیں۔ تو ایسا وہ نہیں ہونا چاہیے۔ شریعت میں اس رویے کو ناپسند سمجھا گیا بہت سارے پہلوؤں کے اعتبار سے۔ ایک تو وقت کا ضائع ہونا، اور دوسرے اور بہت ساری قباحتیں اس میں موجود ہیں، جس میں ایک اس حوالے سے کہ بازاروں میں شور و غل کو سخت ناپسند کرنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں سے، خوبیوں میں سے ایک خوبی تھی۔ اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔